السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے استھما یا دمے کے متعلق، اور دمہ کیونکہ بچوں میں بھی نظر آتا ہے لہٰذا یہی ہمارا موضوع ہے۔ آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر قمر الزماں، جو کہ ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں اور جن کا تعلق ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل اور ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں اکرام؟ اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم موضوع کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، استھما دیکھا جائے تو کس قسم کی بیماری ہے؟ استھما یا دمہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک کرونک بیماری ہے جس میں دائمی مرض ہے جو لمبے عرصے تک چلتا رہتا ہے۔ جی، جس میں یہ ہوتا ہے کہ سانس کی نالی سکڑ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر سارے سمٹمز ہوتے ہیں، یعنی اس کے جو کمپلیکیشنز ہیں۔ تو اس لیے مطلب یہ اگرچہ کوئی ایک دفعہ ویزنگ ہو یا سانس کی نالی سکڑی تو جس کی وجہ سے ایک دفعہ اگر ہو تو اسے ہم دمہ نہیں کہتے ہیں۔ یہ بار بار ہو رہا ہے اگرچہ تو پھر ہم اسے دمہ کہتے ہیں اور استھما کہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، استھما یا دمہ بچوں میں کتنا عام ہے؟ بہت عام ہے، کیونکہ بچوں میں دیکھیں 2 سال تک تو بچے نارملی بھی ویسے ویز کرتے ہیں۔ برونکیولائٹس ایک بیماری ہے جی، جو 2 سال کی عمر تک بچوں کو ہوتا ہے، اور جو ہے وہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، ریسپریٹری سنسیشل وائرس، جی، RSV۔ تو اس وائرس کی وجہ سے یعنی یہ جو ہے بچوں میں 2 سال تک یعنی ویزنگ ہو سکتی، وہ دمہ نہیں ہے۔ لیکن 2 سال کے بعد اگرچہ وہ ویزنگ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت جو پہلا 2 سال جب کہ ویز کیا ہے بچے نے، وہ برونکیولائٹس کی وجہ سے نہیں تھا، استھما کی وجہ سے تھا۔ اچھا، اور برونکیولائٹس جو ہے وہ یعنی ایک مخصوص ٹائم پر، جیسے کہ ابھی جو سیزن آ رہا ہے، جی، اپنا ونٹر سے پہلے فال اینڈ آٹم، ان 2 سیزنز میں ہوتا ہے۔ تو کیونکہ اس وقت ریسپریٹری سنسیشل وائرس جو ہے RSV کافی زیادہ مطلب ایکٹیو ہوتا ہے، اور 2 سال کے بچوں کی عمر تک جو ہے اس کو بہت مطلب وہ افیکٹ کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عمر کے کیونکہ بچوں کی عمر کے بھی مختلف حصے ہوتے ہیں، مختلف سال ہوتے ہیں، جی، تو زیادہ تر کون سی ایسی ایج ہوتی ہے جس میں استھما کا ہونا آبویس ہو جاتا ہے یا بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ بچہ استھما کا شکار ہے؟ اور مرد بچے زیادہ شکار ہوتے ہیں اس کے یا بیٹیاں؟ نہیں، سیکس کی کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے، دونوں برابر مطلب افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اور ان میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 سال کی عمر تک جو ہے بچے برونکیولائٹس میں وہ رہتے ہیں، تو ہم اس وقت اس کو لیبل نہیں کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے استھما ہے۔ تو لیکن کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم دیکھیں کہ آیا یہ 2 سال کے بعد میں پھر پرسسٹ کرتا ہے تو پھر جو ہے اسے استھما کہتے ہیں۔ اور پھر ایسے انوائرنمنٹ میں بچہ ہے جیسے کہ ہیومڈ ویدر ہے، ہیومیڈیٹی میں استھما کافی ایکٹیو ہوتا ہے، اور پھر جو ہے ٹھنڈ میں، تو یعنی یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر مرض شدت اختیار کر جاتا ہے۔ جی جی، اور اس کے سمٹمز یعنی بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی خاص وجوہات ہوتی ہیں انسان میں اس مرض کے نظر آنے کی؟ نہیں، وجہ تو یہ کوئی خاص ایسی نہیں ہے، لیکن یہ کہ سمجھیں کہ آپ یہ ہماری جو ہے ماڈرنائزیشن کا ایک تحفہ ہے، جی، کیونکہ ایک یہ دیکھا گیا کہ جو بچے گاؤں میں رہتے ہیں ان کو اگرچہ شہر کے بچوں کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو گاؤں والے بچے جو ہے وہ زیادہ یعنی اس مرض میں اتنے نہیں مبتلا ہوتے جتنے کہ شہر والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ پولیوٹنٹس بہت ہیں، جی، یہاں انوائرمنٹل فیکٹرز بہت زیادہ ایکٹیو ہیں جو کہ استھما کرتے ہیں بچوں میں بڑوں میں سب میں۔ جی جی، اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا تھا ہیومیڈیٹی کا، جی، کہ وہ مرض کو شدید کر دیتی ہے، اسی طرح اور بھی کوئی ٹریگر فیکٹرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ مرض شدت اختیار کر جاتا ہو؟ جی، ٹریگر فیکٹرز تو بہت سارے ہیں استھما کے۔ ایک تو ویدر ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ کے جو پولیوٹنٹس ہیں، پولیوٹنٹس میں مثلاً یہ آپ جیسے روڈ پہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں، ڈیزل اور اس کے دھواں ہے، اسموک، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یعنی لیڈ بھی یہ ہوتا ہے، سیسا جو ہے جو اس میں سے نکلتا ہے وہ کاز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اینیمل ڈینڈرز، یعنی جانوروں کا جو فضلہ ہوتا ہے وہ، اور پیٹس ان کے جو پر والے جو، جی ہاں،
تو ان کی اسکن سے بھی شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ، اور جو کاکروچز ہیں، اچھا وہ بھی ایک وجہ کاکروچز سے بھی ہوتا ہے، پھر مولڈ سے ہوتا ہے، مثلا کوئی ڈیمپ جو کہ ہیومڈ انوائرمنٹ میں ہی گرو کرتی ہے زیادہ تر. جی، تو اگر ڈیمپ آپ کی کوئی سرفیس ہے، مثلا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کچن میں یا باتھ روم میں کہیں پر پانی لیک کر رہا ہے، بالکل، تو وہاں پہ ڈیمپنس ہوتی ہے، فنگس وغیرہ فنگس مولڈ وہاں پہ گرو کرتا ہے، تو وہ جو ہے یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ مطلب وہ کرتا ہے. پھر بچے جو اسٹف ٹوائز لے کر کے کھیلتے ہیں، تو اسٹف ٹوائز میں جو فرز ہوتے ہیں اس میں بھی جا کر کے یہ ہاؤس ڈسٹ مائٹس اس میں چپک جاتے ہیں. ہاؤس ڈسٹ مائٹس ایک بہت میجر کاز ہے ایزما کی، جو بھاری پردوں وغیرہ میں بھی، بھاری پردوں میں، کارپیٹ پہ. جی ہاں، تو یعنی یہ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو بہت دیکھنا پڑتا ہے کہ پھر اے سی جو ہے ہمارا، اے سی کے جو فلٹرز ہیں اس میں بھی یہ ہاؤس ڈسٹ مائٹس جا کر کے اس میں پھنس جاتے ہیں، تو ہمیں اسے بار بار کلین کرنا چاہیے. کیونکہ وہ ورنہ پھر آپ اے سی تو چل رہا ہے، اور بار بار سے مراد یہ کہ ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک دفعہ کریں تو اس سے بھی آپ کے بچاؤ ہو سکتا ہے. اشفاق صاحب، آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ ماڈرنائزیشن کا ایک تحفہ ہے. جی، تو اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے شہر دن بدن زیادہ ماڈرنائزیشن کی طرف جاتے جا رہے ہیں؟ جی، دیکھیے مطلب یہ کہ ہمارے شہر میں بھی ہو رہا ہے، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ انگلینڈ میں کافی زیادہ مطلب اس کے وہ پایا گیا ہے، یعنی کہ ریٹ آف انسیڈنس جو بہت بڑھ گیا ہے. جی، اور امریکہ میں بھی اسی طرح سے بہت بڑا ہے، یعنی دنیا بھر میں شرح میں، دنیا بھر میں. جی ہاں، جی، اس کی انسیڈنس جو بہت زیادہ ہو رہی ہے اب، اور یہ ساری ماڈرنائزیشن کی وجہ سے. تو یقیناً پاکستان میں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے، اور کراچی میں بھی ہو رہا ہے. تو اشفاق صاحب، دمہ ایک ایسا دائمی مرض ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی یہ وراثت میں بھی ملتا ہے. جی بالکل، یقیناً. جی ہاں، کیا والدین سے بچوں کو تحفے میں مل سکتا ہے؟ بالکل ملتا ہے. جی ہاں، کیونکہ جینیٹک فیکٹر جو ہے وہ دو فیکٹرز ہیں، ایک تو جینیٹک اور انوائرمنٹل. جی، تو جینیٹک فیکٹرز کافی یعنی اہم رول پلے کرتا ہے. اگرچہ پیرنٹس کو الرجی ہے یا ایگزیما وغیرہ ہے، یا انہیں مطلب ایزما ہے، تو ان کے بچوں کو دے آر ایٹ اے ہائر رسک، ان کو ہو سکتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جینز تو ٹرانسفر ہو رہا ہے، پیرنٹس کے جینز. جی ڈاکٹر صاحب، بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سگریٹ نوشی وغیرہ جیسی عادتوں کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور دیکھا یہ گیا کہ جو بہت زیادہ اس چیز میں مطلب اس چیز سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے، وہ اپنے بچوں کی موجودگی میں بھی سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ بچے کے اندر یہ مرض پیدا ہو جائے؟ یقیناً یہ سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ کہلاتا ہے. تو سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ مطلب یہ کہ بچہ خود تو نہیں اسموک کر رہا ہے، لیکن گھر کے اندر اگر کوئی بھی اسموکر ہے اور اسموک کرتا ہے، تو اس دھوئیں کی وجہ سے جو ہے یعنی ٹریگرنگ فیکٹر، مطلب وہ ایک ٹریگرنگ فیکٹر ہے کہ اس دھوئیں کی وجہ سے اس بچے کو ایزما ہو سکتا ہے. کوئی بھی اور بھی ہو اگر اس گھر میں، تو ان کو ہو سکتا ہے یہ. اشفاق صاحب، ایستما دیکھا جائے تو ایک طرح کی الرجی ہے. الرجی کے اندر قوت مدافعت کا بڑا رول ہوتا ہے. میرے خیال سے اس کی ایک خامی ہوتی ہے جو اس طرح سے سامنے آتی ہے. اور بچے کے اندر قوت مدافعت بنانے میں ماں کے دودھ کا بہت اہم رول ہے، جو کہ بار بار جس پر تذکرہ کیا جاتا ہے. تو اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بچے جن کو ماں کا دودھ میسر نہیں آتا، یا مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، کسی اور طرح کے دودھ پہ وہ پرورش پاتے ہیں، ان کے اندر زیادہ امکانات ہوتے ہیں استما ہونے کے؟ یقیناً. مطلب یہ کہ ہم بار بار ہر فورم پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ بچے کو پلایا جائے 2 سال تک. اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. بالکل. تو ماں کے دودھ پلانے سے یہ دیکھا گیا، اسٹڈیز میں یہ جو ریسرچ ہوا ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے رہیں ان میں کم ایزما ہوا ہے ان کے مقابلے میں کہ جو بچے ڈبے کا دودھ پیتے ہیں. کیونکہ ماں کے دودھ میں وہ قوت مدافعت یا امیونٹی جو ہے وہ بچے کو ٹرانسفر ہوتا ہے کہ جو اس کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے، اور اس میں ایک ایستما اور الرجی جو ہے وہ بھی اس میں کم ہوتا ہے. ایون ایگزیما بھی بچوں میں ہوتا ہے اسکن کا، تو ایگزیما بھی اس میں یعنی کم ہوتا ہے. اور وہ بچے مطلب جن میں ایگزیما ہوتا ہے وہ بھی ہائر رسک پہ ہوتے ہیں فار ایزما. تو اس لیے یہ مطلب یہ کہ ماں کا دودھ جو ہے بہت ضروری ہے، اور وہ بچے کو مطلب ایزما سے بچانے میں مختلف بیماریوں سے، میرے خیال سے ہر طرح کی بیماریوں سے بہت ساری بیماریوں سے اسے وہ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، غذا کا بھی کوئی رول ہوتا ہے استما کے ہونے یا استما سے بچاؤ میں؟
ہاں مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جس کے کھانے سے مطلب ہو سکتا ہے، جس میں جیسے مونگ پھلی ہے جی، تو مونگ پھلی سے ہو سکتا ہے، مطلب ضروری نہیں کہ ہر بچے کو جو ایسمیٹک ہوں، جو دمے کے جو مریض ہوں ان کو مونگ پھلی کھانے سے ہو، لیکن ہو سکتا ہے مونگ پھلی سے ہو سکتا ہے کہ الرجی ہو، ورنہ اور کوئی ایسی غذا نہیں ہے جس سے کہ ہو سکتا ہے. لیکن ٹھنڈی چیزیں مثلاً کہ فریج میں رکھا ہوا ہے کوئی جیسے پانی یا آئس کریم، یہ بھی ٹریگر کر سکتے ہیں ایسما اٹیک کو. جی ہاں. اور کیا ایسے بچوں کو ٹھنڈے پانی وغیرہ سے تھوڑا سا بچا کے رکھنا چاہیے؟ تھوڑا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آپ آئس کریم دیے جا رہے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں دے رہے ہیں. آپ دیکھیے گا کوئی بچہ اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو آپ اس کو دیں تو وہ اسے تکلیف ہوتی ہے. جی، گلا بھی ویسے بچوں میں کافی زیادہ خراب گلا بھی خراب ہوتا ہے. تو مطلب ایزما میں کوئی انفیکشن، یہ مطلب ضروری نہیں کہ ایزما ہو تو انفیکشن بھی ہو، اور گلا اگر خراب ہوتا ہے تو کوئی انفیکشن ہے ادھر وائرل یا بیکٹیریل. تو اگرچہ کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہے تو پھر تو ظاہر ہے مطلب بیکٹیریا گلے سے ہی آیا ہے. جی، لیکن کامنلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ریسپریٹری سنسیشل وائرس RSV جو ہے بچوں میں اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اب میں اسی حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ بچے کو ایزما ہے اور اس کو اینٹی بائیوٹک ہم دے دیتے ہیں. جی، حالانکہ اینٹی بائیوٹک کا کوئی رول نہیں ہے ایزما میں، اگرچہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ اگر وہ ہے کوئی انفیکشن ہے بیکٹیریل. جی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ایستما صحیح طور پر سامنے نہ آیا ہو اور اسی دھوکے میں کہ بچے کا گلا بار بار خراب ہو رہا ہے، یا جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا RSV کا جو کہ 2 سال تک بچے کو متاثر کر کے رکھتا ہے، ہو سکتا ہے اس سلسلے میں دے دی جاتی ہو اینٹی بائیوٹک. خیر وائرس کے معاملے میں تو اینٹی بائیوٹکس کا کوئی خاص رول ہے نہیں. جی وہی مطلب یہ کہ پہلے تو یہ مطلب ہمارے یہاں میرے پاس ایسے بھی پیشنٹس آئے کہ کبھی ڈاکٹر نے ان کو اینٹی بائیوٹک شاید کسی اور وجہ سے دے دی ہوگی اور اس وقت ایزما بھی تھا، اور وہ والدین یہ کرتے ہیں کہ ہر بار ہاں بس جب بھی وہ اینٹی بائیوٹک شروع کر دی. یہ غلط ہے. جی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں، اور ڈاکٹر اگر ڈائگنوز کرتا ہے کہ ہاں ایزما ہے تو پہلے تو ایزما کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ دیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ میں کوئی انفیکشن ہے، وہ بھی بیکٹیریل انفیکشن وائرل نہیں، تو پھر جو ہے اینٹی بائیوٹک دیں، ورنہ اینٹی بائیوٹک کا کوئی رول نہیں ہے. اشرف صاحب، کیا یہ بیماری بچے کی نشو و نما پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے؟ یقیناً جی بالکل. آپ دیکھیں کہ ایزما جب ہوتا ہے تو اس میں ہوتا یہ کہ سانس کی نالی سکڑ جاتی ہے، جو ہم سانس لیتے ہیں ناک سے، بالکل ٹریکیا کے ذریعے وہ ہمارے پھیپھڑوں میں جاتا ہے. جی، تو پھیپھڑوں میں چھوٹی نالیاں ہیں جو کہ پھیپھڑوں میں یعنی آکسیجن لے کر جا رہی، ان میں ان کے پٹھے اندر سے کھنچ جاتے ہیں، پٹھے کھنچ جاتے ہیں، تو وہ جو ہے سکڑ جاتی ہیں، جی، جس کی وجہ سے اندر ہوا نہیں جا رہی ہے. ہوا نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے آکسیجن نہیں ہے. آکسیجن اگر نہیں ہے، اگر کسی ٹیشو کسی سیل کو اگر آکسیجن نہیں مل رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے نشو و نما پہ فرق پڑے گا. تو اس طرح سے یعنی ہر چیز کے اوپر اس کا اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ایزما ہے اور کنسٹرکشن آف دی برونکیولز ہے، یعنی کہ وہ جو چھوٹی نالیاں ہیں، جو سانس کی نالی جو سکڑی ہوئی ہیں، ان کو اگر نہ کھولا جائے زیادہ دیر تک تو پھر وہ کافی یعنی اس کے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بچوں میں ایستما کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دی ہیلتھ شو.